وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے محاضرے کا عنوان مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپسی جنگ یا آپسی اختلافات۔ اس میں ابتدائی گفتگو صحابہ اکرام کی شان میں اور ان کے آپسی اختلافات کی حیثیت اور تاریخ میں بتائی گئی غلطیاں، اس متعلق ایک محاضرہ ہو چکا۔ اسی کا یہ ایک جز ہے، مشاجرات صحابہ کا ایک حصہ ہے جنگ جمل۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ راشد چہارم، تو اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں صحابہ اکرام سے کیا بات پیش آئی اور اہل سنت والجماعت کا اس جنگ سے متعلق کیا موقف اور کیا نظریہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور امت کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ اللہ نے اپنے احکامات نبی کے واسطے سے امت کو دیے ہیں، اور اس وقت کی امت براہ راست صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد آنے والے لوگوں کے درمیان میں دین اسلام کما حقہ بندوں تک پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو صحابہ کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ لیے ہوئے دین کو امت تک پہنچانے والے ہیں، ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام ہوا۔ جس طرح اللہ کے نبی اللہ کی بات ہم تک پہنچانے کا واسطہ ہیں، صحابہ اکرام رسول اللہ کی بات امت تک پہنچانے کا واسطہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جب اصل چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے ٹارگٹ بناتے ہیں، تو اصل تک پہنچنے کے واسطے کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں۔ واسطے کو جب ختم کر دیا جائے گا تو اصل چیز بھی آسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسی بات کے پیش نظر آپ دیکھیں، حکومتوں میں بھی یہ بات ہے کہ اگر کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی حکمران کو اس کی پارٹی اور سیٹ سے گرا دینا ہو، اس کی حکومت کو ختم کر دینا ہو، تو آج بھی دنیا میں اس پارٹی کے ایم ایل ایز کو خرید لیا جاتا ہے۔ جب پارٹی کے ایم ایل اے بک جاتے ہیں تو پھر پارٹی بھی شکست کھا لیتی ہے، ہار جاتی ہے۔ ماضی میں اس کی مثالیں ہیں۔ جب کلکتہ میں نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے ہرانا چاہا تو وہاں پر جو اس کے وزیر خاص میر جعفر تھا، اس کو خریدا۔ جب وہ بک گیا، اس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ میسور اور کرناٹک میں انگریز کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہرانا تھا، تو انگریز نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی وزیر میر صادق کو خرید لیا۔ جب میر صادق بک گیا تو اس کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شکست کھانا پڑا، چونکہ باہر کا دشمن جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اندر کا دشمن نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آستین کے سانپ، یعنی باہر سانپ اگر دکھا تو اسے آپ مار سکتے ہیں چونکہ باہر دکھ رہا ہے۔ اگر کوئی سانپ آستین میں موجود ہو، آپ اسے مارنے سے پہلے ہی وہ آپ کو ڈس دے گا۔ اس سے بچنے اور اس کے نقصان سے بچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بتانا کیا ہے کہ اگر کسی کو بدنام کرنا ہو، کسی کو ہرانا ہو، تو اس کے واسطوں اور اس تک پہنچنے والے ذریعوں کو بدنام کر دو، تو پھر وہ خود بخود بدنام ہو جائے گا۔ چنانچہ دینی لحاظ سے اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں، آج کل مستشرقین، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ براہ راست اسلامی احکامات پر جہاں ڈاؤٹس اور اعتراضات کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے علماء کو اور مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح
اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں، صحابہ اکرام رسول اللہ اور امت کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ اس وقت علماء رسول اللہ اور اللہ کی تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے میں واسطہ ہیں، چونکہ دین اور شریعت کی بات سمجھانے والے علماء ہیں۔ اب دین کو بدنام کرنا، شریعت کو بدنام کرنا، یہ اگر ہم کھل کر نہیں کر سکتے کہ اگر یہ بول دیں گے کہ دین اسلام خراب ہے، شریعت میں ایسی گھٹیا باتیں ہیں نعوذ باللہ، تو ہو سکتا ہے کہ بعض سنجیدہ مسلمان برانگیختہ ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، تو اس کے لیے وہ پہلے علماء کو بدنام کریں گے۔ جب کسی فرد اور شخص کو بدنام کیا جائے گا تو پھر اس کی بات کی بھی حیثیت اور اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ مولوی بدنام ہو گیا تو مولوی کی باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس واسطے علماء کو دہشت گرد قرار دیا، مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا، مدارس میں پڑھائی جانے والی تعلیم کو تعلیم شمار نہیں کیا، اور بیکورڈ پرانے خیالات اور پرانی سوچ کے لوگ جنہیں ترقی اور ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے زمرے میں علماء کو رکھ کر اسلامی تعلیمات پر اٹیک کیا گیا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ واسطے کو جب بدنام کیا جاتا ہے تو اصل پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دشمنان اسلام نے اسلام کی بھڑاس نکالنے کے لیے، رسول اللہ سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے صحابہ کو ٹارگٹ بنایا اور صحابہ کو بدنام کیا۔ اور صحابہ کو بدنام کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال ہے مشاجرات صحابہ، کہ جن صحابہ کے ذریعے سے آپ تک دین پہنچا ہے وہ صحابہ خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اس جنگ میں لڑے 10,000 مارے گئے، اس جنگ میں لڑے اتنے ہزار مارے گئے۔ یہ صحابہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے لیے عہدے کے طالب تھے، یہ حکمرانی چاہتے تھے، یہ دولت چاہتے تھے۔ اس طرح کی باتیں صحابہ کی طرف منسوب کر کے صحابہ کو بھی ایک عام انسان کے درجے میں رکھ دیے کہ یہ بھی ہماری طرح دلوں میں نعوذ باللہ کینے رکھنے والے، حسد رکھنے والے، حب جاہ رکھنے والے، حب مال رکھنے والے، دنیا کی خاطر لڑنے والے، ان کی باتوں کو اتنا اہمیت دے دینا کہ ان کی بتائی ہوئی حدیثیں معتبر، ان کا طریقہ صحیح، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ تو جب صحابہ کو نعوذ باللہ بدنام کر دیا جائے گا تو اب حدیثیں، ان کا معیار، نبی کی سیرت اور اس کا معیار، اللہ کے نبی کی زندگی اور اس کا آئیڈیل اور نمونہ ہونا، پھر کس کا باپ بتائے گا؟ پھر کیسے معلوم ہوگا کہ نبی کیسے تھے، نبی کی سنتیں کیا تھی، نبی کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کو تو بدنام کر دیے، ان کو درمیان سے ہٹا دیے، تو اب دین اور شریعت کی کوئی بات امت تک صحیح نہیں پہنچ سکے گی جب صحابہ کو ہٹا دیا جائے گا۔ اسی واسطے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، حق کے معیار ہیں۔ صحیح اور غلط کیا ہے وہ صحابہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، وہ معیار حق ہیں، اور باطل یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ معیار حق نہیں ہیں، اس کے لیے ان کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں اہل سنت والجماعت کے اس نظریے کو، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خلیفہ مہدی کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے گورنر عبداللہ بن مصعب یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن مصعب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کو بے حیثیت شمار کرتے ہیں یا ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر عبداللہ بن مصعب جو مدینہ طیبہ کے گورنر تھے اور نیک انسان تھے، وہ فرمانے لگے، ہمارے نزدیک ایسا شخص زندیق ہے، بے دین ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے کی بات، ایسا شخص ہمارے نزدیک بے دین اور زندیق ہے، دین سے نکل گیا گویا کیوں؟ وہ خود وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ صحابہ پر انگلی اٹھانے کی جرات کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ بھئی ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی سے محبت ہے، لیکن صحابہ کی حرکتیں کیسی ہیں؟ تو وہ در پردہ صحابہ پر انگلی اٹھا کر رسول اللہ کی تنقیص کرنا چاہ رہا ہے، گویا وہ دبے لفظوں میں یوں بولنا چاہ رہا ہے کہ نبی جن لوگوں میں رہتے تھے وہ لوگ اچھے نہیں تھے اور وہ لوگ صحابہ ہیں۔ تو دبے لفظوں میں یہ بول رہا ہے کہ نبی جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، یہ ساتھ رہنے کو ہی صحابی بولتے ہیں۔ صحیبہ یصحب مانے ساتھ رہنا، صحابی ساتھ رہنے والا۔ تو
تو اب وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ نبی جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو اب جب نبی کے ساتھی اچھے نہیں ہیں تو نبی کو کتنا اچھے مانیں گے آپ؟ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹ نبی پر اعتراض کرنے کے بجائے وہ اس طرح صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ دشمنان اسلام کی مخالفت اور دشمنی میں کامیاب نہیں ہو سکے، صحابہ کی جماعت اور ان کی عدالت اور صداقت کو داغدار نہیں کر سکے، کوششیں انتھک کرتے رہے، بالآخر تھوڑا بہت وہ لوگ بدنام کرنے میں کامیابی تک پہنچے، جس کی وجہ سے مشاجرات صحابہ پیش آیا، یعنی صحابہ کا آپس میں لڑنا ان لوگوں کی مکاری اور دشمنی کی وجہ سے۔ چنانچہ اب دیکھیں دشمنی شروع کب ہوئی صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کی؟ وہ پہلی جماعت جو صحابہ کی دشمن تھی اور نبی کی بھی دشمن تھی وہ ہے منافقین کی جماعت۔ یہ دنیا کے پہلے دشمن ہیں جنہوں نے کھلے انداز میں صحابہ سے دشمنی کی، دبے انداز میں نبی سے دشمنی کی۔ دوسری جماعت کا لیڈر ہے ابن سبا اور اس کی جماعت جسے ذریت ابن سبا کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت ہے فرقوں کی شکل میں بٹی ہوئی صحابہ اور نبی پر تان تشنی کرنے کے لیے، اور چوتھی جماعت اس وقت جو صحابہ کو نشانہ بناتی ہے وہ ہے مستشرقین کی جماعت۔ یعنی ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واسطے اور ذریعے اسلام کی تبلیغ کے اسے ختم کر دیے جائے۔ واسطے جب بدنام ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے، آدمی کو پیاس لگی تو وہ پانی پیتا ہے، تو پیاس بجھانے کا اصل ذریعہ ہے پانی، لیکن پانی ڈائریکٹ جہاں برتن میں رکھا ہوا ہے، تالاب میں ہے، کنویں میں ہے، تو جس طرح بیل بھینس منہ تالاب میں ڈال کر پیتے ہیں، کیا ہر انسان ویسے ہی پانی پیتا ہے؟ یا پانی پینے کے لیے گلاس کو ذریعہ بناتا ہے، گلاس کو ذریعہ بناتا ہے۔ اب اگر گلاس میں سوراخ کر دیا جائے، گلاس کو غلاظت لگا دی جائے، پانی پاک ہے گلاس گندی ہے، تو پھر آدمی گندی گلاس میں اچھا پانی بھی پینا نہیں چاہے گا۔ چنانچہ آپ میں سے کتنے ہیں جو بیت الخلاء کے لوٹے سے پانی پینا گوارا کرتے ہیں؟ حالانکہ کوئی فقی نہیں کہے گا کہ بیت الخلاء کا نل کا پانی جو ابھی گرا ہے وہ ناپاک ہے، کوئی نہیں کہتا، جب تک کہ اس کی اصلیت بدل نہ جائے، رقت اور سیلان ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ پانی ناپاک نہیں ہے، چاہے رنگ بدل جائے، مزہ بدل جائے، پھر بھی پانی پاک ہے۔ لیکن بیت الخلاء کے لوٹے میں کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، کیوں؟ ذریعہ خراب ہے، واسطہ خراب ہے۔ تو ایسے ہی دشمنان اسلام واسطے کو بدنام کرتے ہیں اصل کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہی ہے کہ علماء کو بدنام، مدارس کو بدنام، ان سب چیزوں کو بدنام کرنا دراصل واسطوں کو بدنام کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کو بدنام نہ کیا جائے اور ان کی حیثیت اور مقام کو باقی رکھا جائے، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی نقطہ نظر ہے، اور اس کے دلائل ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لعن اللہ من سب اصحابی، میرے صحابہ کو جو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اور بخاری کے راوی جس طرح بڑی حیثیت رکھتے ہیں سندی لحاظ سے، اس حدیث کے بھی راوی اسی لحاظ سے ثقہ اور مضبوط راوی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت برسے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، احفظونی فی اصحابی، میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھو۔ یعنی اگر صحابہ سے بحیثیت بشر ہونے کے غلطی ہو جائے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ نبی کے ساتھی ہیں، یہ سوچ کر خاموش ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی نسبت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حوالہ دیا کہ میرے ساتھی ہیں، یہ سوچ کر خاموش رہ جاؤ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں پر قابو رکھو، کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ کرو۔ ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا غلام ایاک وسب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن سبهم مفقرۃ، یہ ابن حبان کی روایت ہے، اے نوجوان صحابہ کو برا بھلا کہنے سے خاموش رہو،
اس واسطے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا زندگی کو اجاڑ دیتا ہے، فاقہ اور غریبی لا کر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، امیروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، لوگوں کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، لیکن ان نادانوں نے صحابہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہترین بات فرماتے ہیں، الصارم المسلول کی روایت ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار وهو يعلم انہم سيقتلون، صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور صحابہ کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور یہ بھی سنو اللہ تعالیٰ صحابہ کو جو مقام دیا ہے وہ یہ جانتے ہوئے دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صحابہ آپس میں لڑیں گے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان کی شان صحابیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم میں سے کوئی آدمی لڑ لے گا تو لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب ہو کے لڑ رہے، دیکھو مول صاحب ہو کے لڑ رہے، دیکھو مسجد کا صدر ہو کے لڑ رہا ہے، دیکھو کمیٹی کے حولے لڑ رہے ہیں۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے، عہدوں پہ آنے کے باوجود بھی تمیز اور سنجیدگی نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں کوئی ایک جملہ یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو صحابی ہو کے بھی لڑ رہے۔ یہ جملہ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس آپسی اختلاف کو جانتے ہوئے یہ ان کو مقام عطا کیا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ عراق کی ایک جماعت، ایک گروہ ان کے پاس تشریف لائی، اور یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے تھے۔ تو حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تم انصار کی جماعت میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے، جب تم ان دونوں جماعتوں میں سے نہیں ہو تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مسلمانوں میں سے بھی نہیں ہو، تم ان مومنوں میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو پاک فرما، یہ جو دعا مانگنے والے ہیں ان لوگوں میں سے تم نہیں ہو، کیونکہ تمہارے دل پاک نہیں ہیں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے صحابہ کے بارے میں، اپنے سے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے بارے میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کی شان اور ان کا مقام باقی رکھنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک ضروری ہے، ماننا ضروری، باقی رکھنا کیا پہلے سے باقی ہے، ہمیں تسلیم کرنا اور ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، صحابہ اکرام میں سے یہ جو آپسی اختلاف کی ابتدا ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، یعنی شہادت سے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں مشاجرات صحابہ کی کوئی بات پیش نہیں آئی، ان کی شہادت کے بعد آپسی اختلافات شروع ہوئے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، مظلوم شہید کیے گئے ہیں، اور ان کے قتل میں شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کو محفوظ رکھا ہے۔ کسی صحابی کا قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نکیر فرمایا، اور ان سے انکار ثابت ہے کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں کسی صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نہ حصہ لیا اور نہ ان کی شہادت پر کوئی راضی رہا، خوش رہا۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد امیر المؤمنین کو شہید کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی عام مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، اسے سزا کے طور پر قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتول ہیں، جنہوں نے ان کو قتل کیا وہ قاتل ہیں، قاتلوں سے قصاص لینا یعنی بطور سزا کے ان کو قتل کر دینا یہ اسلامی فریضہ ہے، اور یہ اسلامی فریضہ مختلف ہی بن گیا صحابہ کے اجتہاد کی وجہ سے، یعنی اب یہ اجتہادی مسئلہ بن گیا۔ اجتہادی مسئلہ کیسے بن گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ قاتلین سے قتال ضرور لینا ہے، لیکن فوراً نہیں، تھوڑی تاخیر سے لیں گے۔ اس وقت ابھی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً بدلہ نہ لیا جائے، فوراً قاتلوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فوراً قصاص لیا جائے،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ جدھر نظر رہے گی ادھر دماغ رہے گا، نظر کدھر اور رہے گی دماغ بھی ادھر ہی رہے گا۔ تو مشاجرات صحابہ میں جنگ جمل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت علی کی رائے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص دیر سے لیا جائے۔ حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی رائے یہ ہے کہ تاخیر سے قصاص لیا جائے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ کے خلیفہ ہونے کو صحابہ نے تسلیم کیا۔ حضرت علی کی خلافت میں اختلاف نہیں ہوا، البتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت یہ تعویل اور یہ خیال کرنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا، اور واقعتاً ایسا تھا کہ قاتلوں کو اسی میں اپنی جان کی پناہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے تو صاف کھل کے آ جائیں گے کہ ہم ہی دشمن ہیں، تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے سب کے برابر بیعت کر کے فرما بردار بن گئے تو ہماری جان محفوظ رہے گی۔ اس کے باوجود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب تک حضرت علی قصاص نہیں لے لیتے اس وقت تک بیعت کا معاملہ ابھی مناسب نہیں ہے، پہلے قتل کا بدلہ لے لیا جائے، قاتلوں کو اپنی جماعت سے الگ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد حکومت کا نظام شروع کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اب شہادت کی وجہ سے نظام بکھر چکا ہے، بکھرے ہوئے نظام کو پہلے منتشر نظام کو پہلے جوڑا جائے، پھر اس کے بعد قصاص لیا جائے۔ تو دونوں کی یہ رائے ظاہر سی بات ہے کہ اجتہادی رائے تھی کہ پہلے قصاص لیں یا پہلے نظام حکومت درست کریں۔ ایک کی رائے تھی پہلے نظام حکومت درست کریں، دوسروں کی رائے تھی کہ پہلے قصاص لے لیں پھر نظام حکومت درست ہو ہی جائے گا۔ اس میں اختلاف ہوا۔ البتہ اتنی بات تو دونوں فریقین میں ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سچا مسلمان جانتے ہیں، ایک دوسرے کو عادل سمجھتے ہیں۔ انہی کی زبان اور انہی کی تلوار اور انہی کی محنتوں کے نتیجے اسلام کی اشاعت بھی ہوئی، اسلام کی حفاظت بھی ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے آپسی اس اجتہادی اختلاف میں امت کو یہ حکم ہے کہ بعد میں پیدا ہونے والی نسل صحابہ کو جب دیکھ نہیں سکی، صحابہ کو دیکھنے والوں کو نہیں دیکھ سکی، صحابہ کو دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو نہیں دیکھ سکی، تو پھر جو دیدار سے اتنا محروم رہے، جن کی آنکھیں ان مقدس شخصیات کے دیدار سے محروم رہیں، ان کی زبانیں ان مقدس شخصیات میں کیوں گندی ہوتی جائیں؟ جب مقدس شخصیات کے دیدار سے متبرک نہیں بن سکے تو پھر ان کی بارے میں بد کلامی کر کے اپنی زبانوں کو ناپاک کیوں کر لیتے ہو؟ تو اس واسطے حکم یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، ان کے آپسی اختلاف میں کوئی تبصرہ منفی طور پر کرنے کا امت کو حق نہیں ہے۔ یہ چار باتیں بنیادی ہیں، چنانچہ تحریر الاصول ما شرح تقدیر الاصول، اصول کی بحث پر لکھی گئی یہ کتاب، یہ چار بنیادی باتیں گویا کہ ہمارے لیے خلاصے کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب جنگ جمل کی ابتدا ہے۔ جنگ جمل کسے کہتے ہیں؟ جمل کے معنی آتے ہیں اونٹ۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل، یعنی اونٹ کی جنگ۔ دراصل یہ اونٹ کی جنگ نہیں تھی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں تشریف لائی تھیں اونٹ پر سوار ہو کر۔ عین جنگ کے موقع پر بھی آپ کا ہودج اونٹ پر رکھا ہوا تھا اور آپ اس ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں، تو اس نسبت سے اس جنگ کا نام رکھ دیا گیا جنگ جمل۔ لفظی طور پر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جنگ جمل یعنی اونٹ کی جنگ، اونٹ آپس میں لڑ لیے۔ تو اونٹوں کے آپس میں لڑنے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ جانور ہے، لڑ لیے ٹھیک ہے، جب انسان لڑ رہے ہیں تو ان کے لڑنے میں کیا ہوا؟ لیکن یہ نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی طرف کر کے نام رکھا گیا جنگ جمل۔ اس جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ جنگ پیش آئی ہے ایک روایت سے جمادی الاولیٰ میں اور ایک روایت ہے جمادی الثانیہ میں۔ جنگ کا سن ہے سن 36 ہجری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے 26 سال کے بعد اور ہجرت کے 36 سال کے بعد۔
دنیا سے تشریف لے جانے کے 26 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ لوگوں نے بیعت کی، صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اور اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت جب ہو چکی تو یہ دو بڑے صحابہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر یہ عرض کیا اور یہ مطالبہ پیش کیا کہ آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص سے متعلق انتظام فرما دیں کہ جو لوگ حضرت عثمان کو قتل کیے ہیں ان کو قتل کیا جائے اور ان کا قلا قما کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر معذرت فرما دیا کہ انہا اولئک لہم اعوان انہ لا یمکنہ ذلک یومہ ھذا، کہ بدایہ و نہایہ کی روایت ہے البدایہ ابن کثیر کی کہ قاتلوں کے بہت سے معاونین ہمدرد موجود ہیں، اگر ہم ابھی فوراً قتال اور قصاص کا مسئلہ شروع کر لیں گے تو یہ جو قاتلوں کا گروپ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر غالب آ جائے، کیونکہ ہم سب ہوتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم شہادت سے نہیں روک سکے، قاتلوں کو حضرت عثمان تک پہنچنے سے ہم نہیں روک سکے، 3 دن تک ان کی لاش ویسے ہی رکھی گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو قاتل اتنے پاور میں تھا، اب وہ کتنا مضبوط ہو چکا ہوگا جب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی اس مسئلے میں جلد بازی نہ کریں، پہلے ہم اپنے مخلصوں کو ایک جگہ کر لیں اور مخلصین کی جماعت میں شامل ان منافقوں اور ان غداروں کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں کہ ان میں غدار کون ہے، دھوکے باز کون ہے، اس کے بعد پھر ہمیں یہ قصاص کا معاملہ کرنا آسان رہے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ سب لوگ بیعت کر چکے تھے، کسی نے حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا کہ جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض روایات میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند مہینوں کے بعد ان حضرات نے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں ہمیں مخلصین کو اکٹھا کرنا اور منافقین اور مکاروں کو پہچاننا اور چھاننا تو ضروری ہے کہ ہم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، بغداد، آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں کے لوگوں کو بھی اکٹھا کریں اور یہاں کے مخلصین کو بھی شامل کریں اور ان میں جو منافقین شامل ہیں ان سب کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ مکہ مکرمہ میں پہلے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لائی ہوئی تھیں، تو یہ تمام صحابہ اور بصرہ کا گورنر جو اس وقت کے تابعی یا صحابی تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو ان سب لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو وہاں یہ تذکرہ چھڑا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا قصاص لینا چاہیے، انہیں قتل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حمایت کی کہ ہاں ان کے قتل کا قصاص ہونا چاہیے۔ جب یہ گفتگو بڑھتی گئی تو سب کا منشا یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑنا، ان سے اختلاف کرنا، ان سے بغاوت کرنا، ان سے جنگ کرنا، ان سے خروج کرنا، ایسا کوئی منشا دور دور تک ان کے آپس کے مذاکرے اور مشورے میں نہیں تھا۔ چنانچہ روح المعانی کے مصنف تو تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں فصارت معہم بقصد الاصلاح و انتظام الامور، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کے ساتھ یعنی حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بصرہ کے گورنر ان سب کے ساتھ حضرت عائشہ ہو گئیں فصارت معہم لقصد الاصلاح و انتظام الامور، اصلاح کی غرض سے اور انتظام کو سنبھالنے کی غرض سے، بغاوت کی دور دور تک نیت نہیں، نہ بیعت توڑنے کا قصد ہے۔ چنانچہ یہ سب صحابہ جب جمے تو اب مقصد کیا تھا بنیادی کہ بھئی دیگر شہروں سے بھی مخلصین کو اکٹھا کیا جائے اور منافقین جو اندر شامل ہیں ان کو پہچان کر انہیں الگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات پہ پہلے سے تیار ہیں کہ بھئی پہلے ہم اپنے جماعت کو اکٹھا کر لیں، اس کے بعد ہم قصاص لینے میں ہم کو سہولت ہوگی۔ چنانچہ اس موقع پر روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچیں ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ اکرام کے ساتھ،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ کبار صحابہ آپ دیکھیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 6 افراد کی جو کمیٹی بنائی کہ میرے بعد آپ 6 لوگ فیصلہ کر کے کسی کو بھی اپنا امیر المؤمنین بنا لیں، ان 6 میں سے یہ 2 صحابہ تھے کہ آپ 6 فیصلہ کریں، یا 6 میں سے کوئی ایک امیر بننا چاہے، خلیفہ بننا چاہے تو ہی بن سکتا ہے، یعنی اس درجے قابل اعتماد صحابہ تھے۔ پھر ان 6 میں سے یہ 2 صحابہ وہ ہیں جو یہ کہہ کر ہٹ گئے کہ ہم خلیفہ اور امیر المؤمنین بننے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، اور ہم رائے دیتے ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ تو اس درجے اصحاب الرائے تھے یہ لوگ، صاحب رائے تھے اور صائب رائے بھی تھے، صحیح رائے دینے والے اور رائے دینے کے اہل بھی تھے۔ تو اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی رائے بھی مناسب معلوم ہوئی کہ قصاص لینا چاہیے، لیکن متحد ہو کر اتحاد کی غرض سے ہی یہ لوگ بصرہ کا سفر کیے۔ جب بصرہ کا سفر کیے، یہاں دوسری بات ہم کو سمجھنا ہے، جو منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، قاتلین، مکار، وہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے جھوٹ رائے اور غلط رائے سے حضرت علی کو بہکانا شروع کر دیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام اور حضرت عائشہ کے بصرہ سفر کرنے کو جب مدینہ خبر پہنچی تو ان منافقوں اور مکاروں نے حضرت علی کو یہ کہہ کر خبر سنائی کہ لوگ آپ کے خلاف بغاوت کی غرض سے آپ کی بیعت توڑ کر بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں سے سفر کے لیے نکل چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کون یہ رائے دینے والا منافق ہے اور کون اپنا ہے، انتشار کا ماحول تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے سننے کے بعد یہ خیال ہوا کہ انتشار پھیلنے سے پہلے ہم خود بصرہ پہنچیں اور ہم بھی بصرہ پہنچ کر اس طرح کی کوئی بھی بات پیش آنے سے ہم روکیں۔ اس غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر بصرہ کا سفر شروع کیا۔ جب ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دونوں جماعتیں اکٹھا ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قعقاع بن عمر التمیمی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، نمائندے بن کر، بیچ میں میڈیٹیٹر بن کر بات کرنے کی غرض سے۔ اسے ایسا سمجھیں کہ حضرت علی جب مکہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اسلام لانے سے پہلے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت روکا، اتنا روکا کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کر کوفہ جب جانے لگے تو صحابہ اکرام نے حضرت حسین کو روکا تھا، ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بصرہ جانے سے انہوں نے روکا، اور یہ یہاں تک فرمایا کہ آپ مدینہ ہرگز نہ چھوڑیں، ان حالات میں مدینہ کے باہر نہ جائیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ کے باہر گئے تو پھر نتیجہ بہت خراب ہوگا اور پھر مدینہ کبھی بھی دارالخلافہ نہیں بن سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام کی بات 100% صحیح ہوئی کہ حضرت علی اس جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد مدینہ کو دارالخلافہ نہیں بنا سکے، کوفہ کو دارالخلافہ بنائے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل پیش آئی اور 37 ہجری میں یعنی اس کے اگلے سال جنگ صفین پیش آئی۔ تو ان کا روکنا اس وجہ سے صحیح تھا کہ حضرت علی کا پلان کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام کو معلوم نہیں تھا رضی اللہ عنہ، وہ مخلصانہ طور پہ مشورہ دیے، اور اسی کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ لیکن جو قاتلوں اور مکاروں کی جماعت حضرت علی کے ساتھ تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ جا کر نہیں روکیں گے تو پھر وہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بھئی وہ صحابہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب شورا ہیں، وہ بعد کے لوگوں کو آپ بھیج کر روکنا چاہیں گے تو نہیں رک سکتے، آپ رہیں گے تو ہی وہ لوگ رکیں گے، تو آپ کا ہونا ضروری ہے، چونکہ بڑے صحابہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو عام آدمی کو آپ بھیج کے کیسے رکا سکیں گے؟ تو ان کی یہ رائے بھی صحیح سمجھ میں آ رہی تھی، ادھر سے ان کا روکنا بھی صحیح تھا، جبکہ ان مکاروں کا رائے دینا در حقیقت ان صحابہ کو روکنے کی غرض سے نہیں ہے، مکر کی وجہ سے رائے دے رہے تھے۔ تو اجتہادی غلطی ہوئی کہ بھائی ہم دونوں یہ کہتے ہیں کہ یعنی اہل سنت والجماعت یہ کہتی ہے کہ اجتہادی مسئلہ تھا، دونوں سے اجتہادی غلطی ہوئی، البتہ حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اب یہاں حضرت علی جب پہنچے تو یہ جو قعقاع بن عمر التمیمی ہیں اس بصرہ کے باہر، بصرہ نہیں پہنچے، بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ میں دونوں کا جب اجتماع ہوا تو یہ بیچ میں نمائندے بن کر گئے تو پوچھا یا امہ،
ما اشخصک وما اقدمک هذه البلدہ، امی جان آپ یہاں کس وجہ سے تشریف لائے؟ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ اے بنیہ، اے میرے بیٹے، صلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلاح اور صفائی کے لیے آئی ہوں. تو یہاں کوئی تصور نہیں ہے بغاوت کا، کوئی تصور نہیں ہے جنگ کرنے کا، آپس میں صلح صفائی کے لیے آئی ہوں. اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی انتظامی امور میں صلح صفائی کب پیش آتی ہے؟ جب کہ انتشار ہو چکا ہو. یہاں جب انتشار ہی نہیں ہوا ہے تو حضرت عائشہ کی صلح صفائی کی بات کرنے کا کیا مطلب؟ دراصل مسئلہ یہ ہے، سارے صحابہ جانتے ہیں کہ اندر سے انتشار بہر صورت موجود ہے. انتشار پھوٹا نہیں ہے لیکن اندر انتشار موجود ہے. وہ اندر کا انتشار کہیں جنگ کی شکل اختیار نہ کر لے، اس واسطے انتظام امور کی خاطر آئی ہوں. تو گویا کہ حضرت عائشہ کا مقصد ساتھ ہونے کا کہ کوئی جنگ پیش نہ آ جائے، اس واسطے ساتھ ہوئی ہیں، اور ساتھ ہونا ہی جنگ ہونے کا ذریعہ بنا دیا گیا. ساتھ ہوئی اس غرض سے کہ کوئی جنگ پیش نہ آ جائے، لیکن ساتھ ہونے کو ہی جنگ کا ذریعہ بنا کر بدنام کرنے کی کوشش کر دی گئی. چنانچہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوچھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، پھر اس کے بعد حضرت زبیر سے پوچھا، حضرت طلحہ سے پوچھا. یہ بڑے کبار صحابہ نے بھی فرمایا کہ ہمارا کوئی ارادہ بیعت توڑنے کا نہیں ہے، ہم کوئی بغاوت نہیں چاہتے ہیں، ہمیں حضرت علی کی خلافت اور امارت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف حضرت عثمان کے قاتلوں کا قتل چاہتے ہیں. جب یہ قعقاع نمائندہ بن کے تینوں کبار صحابہ سے پوچھے تو تینوں نے یہی بات پیش کی کہ ہم قاتلوں سے قتال چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ وہاں سے حضرت علی کو کیا دماغ میں بٹھایا گیا تھا، یعنی جو منافقین تھے کیا مشورہ دیے تھے کہ یہ لوگ آپ سے بغاوت کرنے نکلے ہیں، آپ کے خلاف نکلے ہیں. جب یہاں پہنچنے کے بعد حضرت علی کو معلوم ہوا کہ بغاوت کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، یہ تو قاتلوں سے قتال چاہتے ہیں، ہماری بیعت پر قائم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلطی جو منافقین کی طرف سے آئی تھی وہ صاف ہو گئی. تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، یہ سب تمام صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ہم بیعت پر باقی ہیں. یعنی حضرت عائشہ کی ابھی اس وقت تک بیعت نہیں ہوئی تھی، یہ صحابہ تو بیعت کر چکے تھے، انہوں نے کہا ہم بیعت پر باقی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بات پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا جو بیعت پر باقی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی بیعت نہیں فرمائی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا یہ قصاص لینے کا کام اس وقت آسان ہوگا جب کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں. تو اتحاد کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی آپ میرے کو خلیفہ مانو، امیر المؤمنین مانو، بیعت کر لو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بالکل تیار ہیں بیعت کرنے کے لیے، ہم نے کبھی بیعت سے انکار نہیں کیا ہے. تو دونوں کے ذہن میں جو غلط بات ہوئی تھی وہ بالکل صاف ہو گئی. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت علی کی اس رائے پر کہ بیعت کر لیں، اس کے بعد اتحاد کے بعد آسان ہوگا دشمنوں سے بدلہ لینا. تو فرماتی ہیں اصبتا و احسنتا فرجع. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے صحیح بات کی ہے اور اچھی رائے دی ہے، تو آپ لوٹ آئیں، میں انشاءاللہ آپ سے بیعت کر لوں گی. تو فرجع الی علی، تو ان سے قعقاع سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں. تو یہ قعقاع رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس آئے، انہیں خبر دی. فعجبہ ذالک، حضرت علی کو بہت اچھی لگی یہ بات. واشرف القوم علی الصلح، تو تمام لوگ صلح پر مطمئن ہو گئے. وذالک من قربہ ورضیہ من رضیہ وارسلت عائشہ الی علی، حضرت عائشہ نے حضرت علی کی طرف نمائندہ بھیجا اور یہ فرمایا انما جاءت للصلح، کہ یہ صلح کے لیے آئی ہیں. ففرح ہؤلاء وہؤلاء، تو دونوں طرف کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ بھئی کوئی بغاوت کا معاملہ نہیں ہے، صلح صفائی کا مسئلہ ہے. تو جب اتنی بات ہو گئی تو آپ بتائیے جو لوگ حضرت علی کو وہاں سے یہ غلط خبر دیے تھے، اب ان کی خیر رہے گی کہ بغاوت کی بات آپ بول کے بھیجے تھے؟ یہاں تو کوئی بغاوت ہی نہیں ہوئی. اب وہ لوگ حضرت علی کے ساتھ شامل تھے تو ان کو ہیبت شروع ہو گئی کہ اب جنگ کی کوئی بات نہیں رہی، بغاوت کی کوئی بات نہیں رہی، اب ہم جو غلط رائے دیے ہیں ہم پکڑے جائیں گے. یہ لوگ بہت بے چین ہوئے کہ کیسے آپس میں لڑایا جائے اور کیسے خروج اور بغاوت کا معاملہ پھوٹ ڈالی جائے. راتوں رات نیند خراب کر کے یہ لوگ اتنا مشورہ کیے کہ کیسے آپس میں صحابہ میں پھوٹ ڈالی جائے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے اور بیعت کے مسئلے کو سننے کے بعد پورے لوگوں کو، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ جو آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، پورے صحابہ اس وقت 15,000 سے زائد تھے، صحابہ اور تابعین. ان سب کے سامنے خطبہ دیا. اس خطبے میں کیا فرمایا؟ الا وانی راحل غدن، سنو جو بات پہنچی وہ غلط تھی، کوئی بغاوت کا معاملہ نہیں ہے، صلح کا مسئلہ ہے. تو اس واسطے اب بصرہ اندر ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں سے ہم واپس نکل جاتے ہیں مدینہ. فرتحلوا، اور تم لوگ بھی اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ.
لیکن ولا یرتحلن غدا احد اعان علی عثمان بشیء فی شیء من امور الناس، لیکن کل ہمارے ساتھ وہ آدمی نہیں جائے گا جس نے قتل عثمان میں مدد کی ہے یا کچھ رائے بھی دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب کچھ رائے بھی دیا ہے میں وہ پکڑے گئے جو یہ رائے دیے تھے کہ یہ قتل کے واسطے نکلے، بغاوت کے واسطے نکلے، فلاں کے واسطے نکلے، تو ان لوگوں کو ہیبت شروع ہو گئی کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کھل کر آ جائے گا کہ ہم لوگ ہی قاتلان عثمان میں سے ہیں یا اس کے مدد کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان میں سے یہ جو فتنہ انگیز پارٹی تھی، ایک کا نام تھا شریح بن اوفا، دوسرے کا نام تھا علبہ بن حیثم، تیسرے کا نام تھا سالم بن ثعلبہ العبسی، چوتھے کا نام تھا جو بہت معروف اور بدترین بے شرم عبداللہ بن سبا المعروف بابن السودا۔ یہ چار لوگ بہت پیش تھے جنہیں اپنے انجام کا بہت ڈر تھا کہ ہم مارے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کافی پلان کیا اور کافی مشورے کیے کہ کس طرح صحابہ کے اس آپسی اتحاد کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ دیکھیں صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سے صحابہ سے جب کوئی بات اس طرح کی گفتگو ہوتی تو وہ سارے صحابہ یہی فرماتے تھے کہ ہمیں نہ کوئی بیعت سے نکلنے کا تصور ہے، نہ ہمیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وغیرہ سے کوئی معاملہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب صحابہ اکرام کی یہ جماعت مطمئن ہو گئی صلح صفائی پر اور یہ لوگ بے چین رہے آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تو مورخین میں سے ابن صاحب بدایہ لکھتے ہیں ابن کثیر کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ صَحَابِيٌّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، صحابہ اکرام کی بغاوت کا یہ نیت رکھنے والوں میں سے کوئی صحابی نہیں تھے، یعنی حضرت علی سے بغاوت کرنے والوں میں کوئی صحابی نہیں تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے تعاون کرنے والوں میں بھی کوئی صحابی نہیں تھے۔ اب خفیہ طور پر یہ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکاؤ پیدا کیا جائے اور آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ چنانچہ دیکھیں ان لوگوں نے جو حضرت علی کے ساتھ بھی تھے قاتلوں میں سے، اور بصرہ میں بھی چند لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عثمان کو شہید کرنے میں پیش رہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں میں بنیادی لوگ وہ بصرہ کے تھے۔ خط و کتابت کا معاملہ حضرت عثمان سے بصرہ سے چل رہا تھا۔ ادھر حضرت عثمان کے قریبی لوگوں میں جو دشمن تھا وہ جھوٹے خطوط حضرت عثمان کی طرف سے لکھ رہا تھا۔ ادھر بصرہ کے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف ورغلا دیا، ان کو بہکایا، غلط فہمی میں وہ لوگ حضرت عثمان کے دشمن بن گئے اور اس کی پوری خبر حضرت عثمان کو نہیں ہو سکی۔ تو بصرہ کے لوگوں میں بھی تھے دشمن اور ادھر حضرت علی کے ساتھ بھی تھے، تو دونوں طرف کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی بھی طرح پھوٹ ڈالی جائے۔ رات بھر مشورہ ہونے کے بعد چنانچہ کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، حضرت عبدالوہاب علامہ شارانی لکھتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ عَزَمَ الْخُرُوجَ عَلَى الْإِمَامِ علی رضی اللہ عنہ، بعض لوگ حضرت علی کے خلاف بغاوت کا ارادہ کر چکے تھے، وہ علی قتلہ، بعض لوگ تو حضرت علی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیاریاں کر چکے تھے۔ لما نادا یوم الجمل، جب یوم الجمل میں حضرت علی نے یہ آواز دی بِأَن يَخْرُجَ عَن قَتْلِ عثمان، کہ جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ آئیں، جب یہ اعلان ہوا تو حضرت علی کو بھی قتل کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا، اتنے شدت سے بغاوت پہ آ گئے تھے۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو باغی لوگ ہیں ان میں کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن بدنام ہوئے جا رہے ہیں کون؟ مشاجرات صحابہ، کہ صحابہ آپس میں لڑے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بغاوت غیر صحابی کر رہے ہیں اور وہ منافق ہیں، پکے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ دونوں جماعتیں الگ الگ جگہوں پر قیام کی۔ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت زابوقہ نامی جگہ پر قیام کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو ساتھ تھے وہ لوگ زاقار نامی علاقے میں اپنا خیمہ لگایا، اس ایریے میں ٹھہرے، اور جس میدان میں یہ لوگ آپس میں صلح صفائی کے لیے یا بیعت کے لیے جمع ہوئے تھے اس میدان کا نام تھا قعقاع، وہ میدان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قاتلین کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے آپ بیعت کر لو، اگلا اسٹیپ ہم قصاص کا ہی شروع کر لیں گے۔ تو ان صحابہ کو کس بات کا اصرار تھا کہ حضرت علی قصاص لینے میں دیری کر رہے ہیں۔ اب یہاں حضرت علی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے بیعت کر لو، ہم قصاص لے لیں گے۔ اب ان حضرت علی کو کس بات کا یہ تھا کہ بھئی آپ بیعت کر لو، ہم قصاص شروع کریں گے، تو یہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے، یہ قصاص کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں دو جماعتوں کا جو انتشار تھا یا اختلاف تھا اس بات پر کہ حضرت علی چاہ رہے تھے یہ لوگ بیعت کر لیں، حضرت عائشہ چاہ رہی تھی کہ یہ قصاص لے لیں، حضرت علی قصاص لینے پہ تیار ہو گئے اور یہ بیعت کرنے پہ تیار ہو گئے، دونوں جماعتیں ہو گئی۔ تو وہم لا یشکون فی الصلح، تو اس معاملے میں کسی کو شکایت نہیں رہی۔ ان حالات میں
ساری رات یہ بدتمیز قسم کے لوگ، شریر لوگ ساری رات مشورہ کیے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس پورے واقعے کو عربی میں نقل فرماتے ہیں کہ فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، یہ لوگ اکٹھا ہوئے، مشورہ کیے، آپس میں اختلاف ہوا۔ ثم اتفقت آراؤہم، پھر دونوں طرف کے منافقین اور باغی اور مکاروں اور قاتلوں کی یہ رائے طے ہوئی علی ان یفترقوا فریقین، کہ ہم دو جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ پلان بہت غور سے سنو کہ یہ پلان آپس میں ہر جگہ پر کام آتا ہے انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہ پورے قاتل ایک ساتھ اکٹھا ہوئے، مشورہ کیے، مشورہ کر کے کیا طے ہوا؟ مشورے میں خیر ہے، اس واسطے مشورے سے یہ طے ہوا کہ بعض قاتل اس گروپ میں چلے جائیں، حضرت علی کے ساتھ ہو جائیں، اور بعض لوگ حضرت عائشہ حضرت زبیر کی جماعت میں ہو جائیں، اور پھر کیا کریں؟ وَيَبْدَؤُوا بِالْحَرَبِ سَحْرَةً فِي الْعَسْكَرَيْنِ، دونوں جماعتوں میں صبح سحر کے وقت لڑائی شروع کر دیں، یہ ان پر حملہ کریں، یعنی حملہ کرنے والی جماعت صحابہ کی نہیں ہے، ان قاتلوں مکاروں کی ہے۔ تم ادھر سے تیر برساؤ اس قافلے پر، تم ادھر سے تیر برساؤ اس قافلے پر۔ وَتَخْتَلِفُ السِّهَامُ بَيْنَهُمْ، آپس میں تیریں چلنا شروع ہوں گی۔ وَيَسِيحُ الْفَرِيقُ، اور دوسرا پلان یہ ہوگا، ادھر حضرت علی کے ساتھ جو مکار گروہ ہے وہ پکار کر یہ کہے کہ فریق مخالف حضرت زبیر اور طلحہ نے بغاوت کر دی، ادھر سے جو فریق حضرت طلحہ اور زبیر کی جو جماعت میں مکار شامل ہیں، ادھر سے وہ لوگ پکار کے کہیں کہ حضرت علی نے بغاوت کر دی۔ حالانکہ ابھی رات گزرنے سے پہلے میدان میں جمع ہو کر حضرت علی نے خطبہ دیا، صلح صفائی کی بات ہوئی، کل صبح ہونے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے، یہ سب طے ہو گیا۔ اب ادھر سے آواز لگ رہی کہ حضرت علی نے بغاوت کر دی، ادھر سے دھوکہ دے دیا، ادھر سے آواز لگ رہی کہ حضرت زبیر اور طلحہ نے دھوکہ دے دیا۔ صلح صفائی کا اعلان ہونے کے بعد اچانک جنگ کر دیے، جب ادھر سے تیریں بھی چلنا شروع ہو گئی اور ادھر سے غدر اور دھوکے کے نعرے بھی لگنا شروع ہو گئے، تو ہر جماعت، دونوں جماعتوں کے مخلصوں کو یہ شک پڑ گیا کہ واقعتاً سامنے والے نے دھوکہ دے دیا۔ پھر اب واپس لوٹ کے آئے کہ یہ جماعت بغاوت کے لیے نکلی تھی، صلح صفائی کی بات ایسے ہی برائے نام رہی، دیکھو صبح صبح حملہ کر دیا ہم پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ دھوکہ دے دیے، ادھر سے بھی گمان ہوا کہ دھوکہ دے دیے۔ چنانچہ یہی بات ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ بھئی ہمیں اب ان صحابہ سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بصرہ جب جانے لگے حضرت علی تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ان صحابہ سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم سب اتحاد چاہتے ہیں۔ تو عاور نامی شخص نے پوچھا کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات قبول نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے جنگ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہم سے جنگ کرنے میں پہل نہ کریں۔ بھئی بات نہیں مانے تو کیا کرتے؟ آپ لڑتے کیا ان سے؟ نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، وہ خود لڑیں گے تو پھر ہم ان سے لڑیں گے۔ تو یہ کہنے لگے اگر ان لوگوں نے ہم سے جنگ کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں صرف دفاع کروں گا، میں لڑوں گا نہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے لڑیں گے؟ وہ بھی اپنی جان بچانے کی یا بغاوت کی نیت سے جیسا بھی لڑیں گے تو کیا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا اس آپس کی جنگ میں؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں، دونوں کو ثواب ملے گا، اس واسطے کہ دونوں اس واسطے لڑ رہے ہیں کہ میں اپنی جان بچانے لڑ رہا ہوں، وہ حق کی خاطر لڑ رہے ہیں کہ قصاص عثمان لیا جائے، تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عثمان کی قصاص میں جو تاخیر کر رہے ہیں تو کیا اس پر بھی آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، جب تک انتظامات درست نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم کیسے انتشار کے ماحول میں اور چند لوگوں کو قتل کریں گے جس میں ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون قاتل ہے کون نیک ہے، جب ہم کو واضح نہیں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر لڑنے کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو آخرت میں آپ دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرا گمان یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جنت میں جائیں گے، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، ہم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، چونکہ کوئی غلط نیت سے، فاسد نیت سے یہاں پر نہیں آیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں مالک بن حبیب، جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت علی سے تو حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہ مجھ سے بیعت کر لیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، نہ کوئی ہم میں سے قتل ہونا ہے، نہ کسی کو قتل کرنا ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا نظریہ واضح کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت طلحہ اور زبیر پر انگلی نہ اٹھائے، ان کی شان میں زبان درازی نہ کرے، وہ بڑے صحابہ میں سے ہیں اور مخلص ہیں۔ یہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، تو اس میں دونوں طرف سے صحابہ میں کسی بھی طرح کی جنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان
فتنہ پرور لوگوں نے سحر کے وقت آپس میں ایک دوسرے پر حملہ شروع کیا۔ اب جب یہ غلط فہمی شروع ہو گئی تو دونوں طرف سے تیریں چلنا شروع ہوئی، دونوں طرف سے تلواریں چلی، صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ بھی ہوئی، اور سب ایک دوسرے کی جان بچانے کی گویا کی نیت سے لڑ رہے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ جنگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی تھے وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، کبار صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کے تقریباً 10,000 لوگ شہید ہوئے، دونوں جماعتوں کے تقریباً اتنے لوگ شہید ہو گئے، عدد کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس میں باغی کیسے نشانہ بنا کر صحابہ کو قتل کیے وہ دیکھو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ باغی تھے ان میں سے ایک تھا عمیر بن جرموز، دوسرا تھا فضالہ بن حابس، تیسرا تھا نفیع۔ یہ تینوں باغی پارٹی سے تھے، تینوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا کر کے قتل کیا، شہید کیا۔ ظاہر سی بات ہے اپنی جان کا دفاع کرنا ہے تو مارنے آئے تو کریں گے، گھیرا لگا کے مارنا یہ دفاع نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ تو اس واسطے یہ باغی گروپ سے تھے۔ ایسے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد یہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ وہ بھی زخمی ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روکنے کی خاطر اونٹ پر عین جنگ کے موقع پر اونٹ پر سوار ہو کے میدان میں تشریف لائے، خیمے میں سے نکل کر اور اندر سے آواز لگا کر اعلان کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک صحابی قرآن مجید لے کر آئے، اونٹ پر کھڑے ہو کر قرآن دکھایا اور یہ کہا کہ بھئی ہم اس سے فیصلہ کریں گے، آپ تیر تلوار مت چلائیے۔ تو یہ باقی جماعت ان کو تیر چلا کر ان کو شہید کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں آئیں اور آواز دے کر جنگ بندی کا اعلان کرنے لگیں تو ان باغیوں نے حضرت عائشہ کے جو ہودج چھا جس کے اندر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں اس پر اتنے تیر چلائے، وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ہودج حضرت عائشہ کا تیروں کا تھیلا لگ رہا تھا، اتنے تیر چلائے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت عائشہ زخمی نہیں ہوئی اور مجروح نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ پر تیریں چلائی جا رہی ہیں تو اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج کر فوراً یہ کہا کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو زخمی کرو، اونٹ کو بٹھاؤ اور فوراً حضرت عائشہ کو لے کر خیمے میں چلے جاؤ۔ یہ کون بھجا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھجا رہے ہیں۔ اگر آپس میں نفرت ہوتی، بغاوت ہوتی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تو کیا حضرت علی اپنے مقابل میں آئے ہوئے کو اس طرح بچانے کی کوشش کرتے؟ اب اس کے بعد جب جنگ ہونا شروع ہوئی تو جانبین کو اپنی اس جنگ پر بہت افسوس بھی ہوا۔ خیر جن کو شہید ہونا تھا شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں آئے جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو ان میں سے ایک شخص ہے ایک تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو 3 لوگوں نے گھیر کر قتل کیا۔ حضرت زبیر جو بڑے صحابی تھے ان کو ایک شخص ہے جس کا نام یہاں پر تاریخ میں لکھا ہوا ہے عمر بن جرموز، یہ شخص ہے، یہ حضرت زبیر کے پاس آیا اور کہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا ابھی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں گے پھر بات کریں گے۔ حضرت زبیر کے بیٹے قریب تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا کسی سے کیا لینا دینا، کیا دشمنی ہے، نماز ہو جائے اس کے بعد کیا بات کرنا چاہے بات کریں گے۔ تو نماز کے لیے جا رہے تھے، جاتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو اس نے برچھا نکال کے حضرت زبیر پہ حملہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زبیر شہید ہو گئے۔ پھر اس قاتل نے، اس غلیظ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے ہاتھ میں لے کر حضرت علی کے خیمے میں آیا، اور خیمے میں آنے کی جب اجازت مانگی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سن کر ہی فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت مت دو بلکہ اسے جہنم کی بشارت دو۔ حضرت علی نے فرمایا اسے دوزخ کی خوشخبری دو، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جو حضرت زبیر کو قتل کرے گا، اور یہ زبیر کو قتل کر کے آ رہا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ کے شہادت کے پیاسے نہیں تھے، قتل کرانا نہیں چاہتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ شہید کر کے آیا ہے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی کی ناراضگی کے بعد جب وہ اس خوشی میں آیا تھا کہ بھئی میں جب دشمن کو قتل کر کے جاؤں گا تو مجھے کوئی عہدہ ملے گا، مجھے کوئی بڑا پوسٹ ملے گا، اس نیت سے آیا تھا۔ حضرت علی نے جہنم کی بشارت سنا دی تو وہیں سے مایوس ہو کر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر خودکشی کر کے خود انتقال ہو گیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک کافی تکلیف دہ زندگی کے ساتھ مرا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ صحابہ پر اس طرح گروہ بندی کر کے شہید کرنے کی اقدام کیا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں دی۔
اسی جنگ میں یہ بات یہ بھی پیش آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جنگ میں تھے، حضرت عائشہ کے خلاف بعض لوگوں نے بد کلامی کرنا شروع کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بد کلامی سے متعلق جب خبر پہنچی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی حضرت عائشہ سے متعلق کچھ بھی بد زبانی کرے گا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ بعض کو آپ نے 100 کوڑے بھی لگائے کہ تم حضرت عائشہ کے متعلق ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو۔ تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ آپس میں کوئی بھی بغاوت کا یا خروج کا معاملہ، نفرت کا معاملہ صحابہ میں نہیں تھا، جو تھا وہ مکار اور قاتلوں کے گروپ میں تھا۔ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ میرا کوئی ایسا ارادہ آپ لوگوں سے جنگ کا نہیں تھا، میں تو صلح کے لیے آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ ختم ہونے کے بعد جب جنگ کے میدان میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں علی سے اگر اختلاف رکھتی ہوں تو وہ بس اتنا ہے جتنا کوئی ساس اور داماد کا اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت علی میرے داماد ہیں، میں ان کی ساس ہوں، آپسی گھریلو معاملات کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ورنہ وہ میرے نزدیک ابھی بھی نیک آدمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا پرخلوص تعلق اظہار کیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ ختم ہونے کے بعد 2 واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کا گورنر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ بصرہ کا گورنر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو جو لوگ مکار تھے، شریر تھے، فتین تھے، ان لوگوں نے حضرت ابن عباس کے بصرہ کا گورنر بننے کی وجہ سے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا ہم لوگ حضرت عثمان کو اسی لیے قتل کیے تھے کہ ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا دیا جائے، پھر حجاز کا گورنر قسم بن عباس کو بنا دیا جائے، اور پھر کوفہ کی سلطنت حضرت علی خود لے لیں؟ ہم تو حضرت عثمان کو قتل کیے تھے اپنی عہدے کی خاطر، یہاں عہدے دوسروں کو جا رہے ہیں۔ کھل کر جب دشمنی سامنے آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاقب کرایا کہ یہ بولنے والا شخص جماعت سے نکل کر جو گیا ہے اس کا تعاقب کیا جائے۔ تو اب لوگ چھٹ رہے ہیں، جو قاتل تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور جن کے دلوں میں مکر تھا وہ بھی کھل کے آ رہے ہیں، تو اب ان سے قصاص لینا آسان ہے۔ دوسری بات یہ پیش آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جہاں 10,000 کے قریب مسلمان جو شہید ہوئے تھے، اس میدان میں آنے کے بعد جہاں جہاں پر صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان صحابہ کے قریب گئے اور ان کے سر پر جو چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، آنسوں بہتے ہوئے روتے ہوئے ان کے چہرے پہ سے مٹی صاف کی، اور پھر کہنے لگے ہمارا کوئی ارادہ آپ کے قتل کا نہیں تھا، ہم اسی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں گواہی دینے تیار ہیں کہ ہم اور آپ سے محبت ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے پہلے سے ہماری محبت تھی۔ اور پھر یہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کے دلوں میں جو کچھ بھی بھید ہوگا اسے صاف کر دے گا، ہم بھی اسی جماعت میں سے ہوں گے اور آپ لوگ بھی اسی جماعت میں سے ہوں گے جن کے دلوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھ کر فرمایا کاش آج کا دن آنے سے پہلے ہی میں انتقال ہو چکا ہوتا، آج کا دن دیکھنے کی مجھے نوبت ہی نہ آتی جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ اس قدر اظہار ندامت اور اظہار افسوس کیا۔ چنانچہ یہ اظہار ندامت، اظہار افسوس حضرت عائشہ کی طرف سے بھی ہوا، حضرت علی کی طرف سے بھی ہوا۔ لیکن دیکھیں یہ پوری تاریخ ہے صحابہ اکرام کے دلوں کی صفائی کی اور غلط فہمیوں کی وجہ سے آپسی اختلاف کی۔ لیکن آپ بتاؤ اگر کوئی ان صحابہ کے دنیا سے جانے کے 150 سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد صحابہ کے ان واقعات کی منظر کشی کرنا چاہے تو آپ بتائیے جو صحابہ عین جنگ کے موقع پر اجتہادی غلطی کر گئے اور ان سے اجتہادی خطا ہو گئی تو پھر 150 سال کے بعد پیدا ہو کر اس جنگ میں کیا ہوا لکھنے والے شخص سے غلطی نہیں ہوگی؟ وہ صحیح منظر کشی کر سکے گا؟ یہ تو بالکل نادانی والی بات ہے۔ جب عین موقع پر جو تھے وہ ان کو غلط فہمی ہوئی، اجتہادی خطا ان سے ہوئی ہے۔ 150 سال پیدا ہوئے ایک مورخ ہیں علامہ واقدی، سیف بن عمر اور ابو مخنف علامہ کلبی، یہ سب لوگ وہ مورخین ہیں، سچ جھوٹ حقیقت افسانہ سب جمع کر کے لکھ دیے، جس کی وجہ سے صحابہ پر تان تشنی والی روایتیں، صحابہ کو عام انسانوں کی طرح سمجھ کر ان کی حیثیت کو گھٹانے والی باتیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کو گالیاں دینے والی روایتیں، سب جھوٹی روایتیں بھی شامل کر دیں۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ گزرنے کے 250-300 سال کے بعد پیدا ہوئے علامہ طبری، علامہ بلازری، یہ سب وہ مورخین ہیں جو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی جب تاریخ لکھنا شروع کی تو صحیح جھوٹ سب روایتیں تاریخ میں لکھنا شروع کر دی۔ تو اب بعد میں آنے والی امت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے صحابہ
عین واقعے میں موجود لوگوں سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، مورخین سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور احادیث میں یہ ہے کہ صحابہ کا اکرام، صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت ہم سب پر ضروری ہے۔ تاریخی واقعات اور روایات کی وجہ سے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ تاریخ لکھنے والے اس واقعے کے ٹائم پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جو کچھ بھی لکھے ہیں اپنوں سے، پہلوں سے سن کر لکھے ہیں۔ اس واسطے 100% تاریخ کی ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اظہار افسوس کرنے لگے اس واقعے پر؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یوم الجمل، یوم جمل سے متعلق، یا حسن، اپنے بیٹے حسن سے فرماتے ہیں لیت اباک مات منذ 20 سنہ، کاش تمہارے باپ 20 سال پہلے انتقال ہو گئے ہوتے۔ فقال لہو یا ابا، حضرت حسن فرمانے لگے قد کنت انہاک عن ھذا، آپ تو موت سے ہی منع فرماتے ہیں، موت مانگنے سے، اور آپ خود یہ کر رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے یا بنی انی لم ارى ان الامر یبلغ ھذا، بیٹا مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ معاملہ آپس میں لڑائی کا اس درجے پہنچ جائے گا، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہماری آپس میں جنگ ہو جائے گی۔ اور چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں فقالت انما اريد ان يحجز بین الناس مکانی، میرا وجود لوگوں کو آپس میں اختلاف سے بچائے، یہ سوچ کر میں گئی تھی وہاں پر۔ لم احسب ان یکون بین الناس قتال، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں میں آپس میں جنگ ہو جائے گی۔ ولو علمت ذلک لم اقف ذلک الموقف ابدا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں جنگ ہونے والی ہے تو میں وہاں 1 منٹ کے لیے رہنے والی نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی صحابی کا آپس میں کسی پر بھی ایک دوسرے سے نفرت اور بغاوت اور دشمنی کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو صحابہ کی جنگ ہوئی کہاں آخر؟ جو مشاجرات صحابہ کی وجہ سے صحابہ پر تان تشنی کی جا رہی ہے، جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی، اجتہادی خطا اور مکاروں دھوکے بازوں کی اس مکر کی وجہ سے ہوا ہے، جسے بعد میں چل کر واضح ہوا، سامنے غلطی سامنے کھل کر آئی، تو اس وقت تو شہادت ہو چکی تھی۔ یہ ہے جنگ جمل کی تفصیل، کہ جنگ جمل کی بنیاد ہے قصاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وجہ ہے حضرت عثمان کے قصاص میں تاخیر کرنے حضرت علی کی طرف سے، اور جلدی کا مطالبہ ان صحابہ کی طرف سے، اور بنیادی اصل سبب ہے ان قاتلوں اور مکاروں کا، جو حضرت عثمان کے قاتلین تھے، ان قاتلوں کا آپس میں اپنی جان بچانے کی خاطر صحابہ میں پھوٹ ڈالنے والا مسئلہ، جس کی وجہ سے یہ انتشار پیدا ہوا اور اجتہادی خطا ہوئی۔ یہاں پر اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دوسرے سے آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی یا اختلاف ہوا، تو 2 باتیں ہمیں یہاں پر سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد کیا بات پیش آئی؟ تو جو قاتل تھے، مکار تھے، غدار تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے ان ہارنے والے، شکست کھانے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ جیت گئی، حضرت عائشہ کے ساتھ جو تھے وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مکار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہارنے والی جماعت کو ہم غلام بنا لیں، ان کی عورتوں کو ہم باندی بنا لیں، ان کا مال غنیمت ہم چھین لیں، جیسے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جنگ کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اتنا غصہ ہوئے اور فرمایا کیا بات کر رہے ہو، کس کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ حضرت عائشہ کو باندی بنانے کی ہمت ہے تم میں کسی کو؟ امت کی ماں ہیں، وہ نبی کی زوجہ ہیں، کس کو باندی بنانے کی بات کر رہے ہو؟ نہ مال غنیمت تقسیم ہونے دیا، نہ کسی کو نوکر بنایا، نہ کسی کو باندی بنایا، بلکہ اپنے بیٹے حضرت حسن یا حسین سے حضرت علی نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ لے جاؤ، جتنے دن قیام کریں وہاں پر خدمت کرو، پھر جب بصرہ سے روانگی ہو تو پورا 24 گھنٹے ان کے ساتھ رخصت کرنے میں ساتھ چلتے رہنا، جب 24 گھنٹے ہو جائیں پھر واپس اپنے گاؤں آنا۔ اتنا احترام اکرام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو رخصت فرمایا۔ اور جو مکار غدار تھے ان لوگوں نے غنیمت کا اور پھر باندی نوکر بنانے کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں سمجھو، اب یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے، اس مطالبے سے کھل کر آیا کون دشمن ہے؟ کھل کے آ گیا کہ یہی لوگ غدار تھے، چونکہ مطالبے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں میں فسق اور فجور ہے۔ اب جو معلوم ہو گیا کہ ادھر ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنانے سے نکل گیا اور اس کے ساتھ چند لوگ چلے گئے، تو معلوم ہوا وہ قاتلوں کی ایک جماعت ہے۔ ادھر اس نے یہ جملہ کہا، یہ اور اس کے ساتھ رہنے والے قاتلوں کی جماعت ہے۔ تو حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کھل کر آئیں پہلے، تو ہم کو ان سے قصاص لینا اور انہیں قتل کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ اس جنگ سے جو اچھا نتیجہ نکلا ہے، اگرچہ کہ 10,000 مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس میں باغیوں کی بڑی تعداد قتل کر دی گئی۔ اس جنگ میں باغیوں کی بڑی تعداد قتل کر دی گئی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کئی فتنوں سے محفوظ رہی۔
ورنہ اگر یہ باقی ایسے ہی زندہ رہتے تو پتہ نہیں اور کتنے بڑے بڑے فتنے امت میں پیدا ہو سکتے تھے۔ ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ میں شریک ہونے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، حضرت عائشہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ یہ ہمارا نظریہ رہتا ہے کہ حضرت عائشہ سے اجتہادی خطا ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، باطل پر کوئی بھی نہیں ہے، دونوں حق پر ہیں۔ اجتہادی غلطی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی طرف رہنے والے صحابہ سے۔ آخری بات ہے، اس جنگ میں شریک ہونے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی اعتراضات ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شریک ہو کر قرآنی آیت کے خلاف عمل کی ہیں۔ قرآنی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات سے وقرن فی بیوتکن، یہ جو آیت ہے ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ حضرت عائشہ کو ضرورت کیا تھی گھر سے باہر جانے کی؟ ارے سمجھے، پہلا اعتراض ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھو باطل پر رہنے والا بھی قرآنی آیت سے دلیل پیش کر سکتا ہے، صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والا بھی قرآن کا سہارا لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس واسطے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہ اس آیت سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آیت میں گھر سے نہیں نکلنا تھا تو حضرت عائشہ گھر سے کیوں نکلی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر عقل اور علم ہوتا تو اعتراض نہ ہوتا۔ اعتراض وہیں ہوتا ہے جہاں پر یا تو عقل کم ہوتی ہے یا تو علم کم ہوتا ہے۔ عقل بھی تام ہو، علم بھی تام ہو تو آدمی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہی یا عقل نہیں ہونے کی وجہ سے ہی اعتراض ہوتا ہے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے، اسے پوری بات دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، نفس تبرج یعنی نفس خروج من البیت سے منع نہیں ہے، بلکہ خروج من البیت زمانے جاہلیت کی طرح جہاں پر زیب و زینت کے ساتھ پردہ اور برقع اور حجاب کے بغیر نکلا جاتا تھا، وہ خروج منع ہے گھر سے، عام خروج گھر سے منع نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر سے نکلنا عام خروج تھا، یہ زمانے جاہلیت کا خروج نہیں تھا۔ اگر مطلق گھر سے نکلنا منع ہوتا تو پھر صحابیات کو حج کے لیے جانا منع ہوگا، عمرے کے لیے جانا منع ہوگا، نبی کے ساتھ غزوات میں جانا منع ہوگا۔ اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے تو ازواج مطہرات اپنے گھر سے نکل کر نبی کے گھر یعنی نبی جس گھر میں ہیں اس گھر میں عیادت کے لیے آتی تھیں ازواج مطہرات، تو وہ عیادت بھی منع ہے پھر ان پر۔ اور صحابیات کے رشتہ داروں میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو ان کی تعزیت کے لیے جانا بھی منع ہے، چونکہ گھر سے نکلنا بہر صورت منع ہے۔ اور پھر والدین، رشتہ دار، بھائیوں سے ملنے، صلہ رحمی کرنے کے لیے جانا بھی منع ہے، چونکہ گھر سے نکلنا مطلق گھر سے نکلنا منع ہے۔ اور کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے پاس جانا بھی منع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے گھر سے نکلنا بہر صورت منع ہے تو یہ سارے کام منع ہو جائیں گے، جبکہ سارے کام منع نہیں ہیں۔ اس واسطے ازواج مطہرات کو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سے نکلنا وہ ضرورت کے پیش نظر تھا۔ اور ضرورت کیا تھی؟ صلاح بین الناس، کہ آپس میں اس زمانے کے صحابہ میں جنگ ہونے سے روکنا مقصد تھا۔ اور آپ بتاؤ بڑے بڑے صحابہ ہیں، کیوں بڑے بڑے صحابہ ہیں؟ اس واسطے کہ حضرت علی کا دور ہے یہ، نبی کے دور میں جو بھی صحابی بچہ تھا وہ حضرت علی کا دور آتے آتے وہ بہت بڑے صحابی ہو جاتے، چونکہ اس دور کے 15 سال کے صحابی نبی کے زمانے کے اس زمانے کے 70 سال کے ہو جاتے۔ بھائی 70 سال کے صحابی ہیں تو بعد میں آنے والے تابعین تبع تابعین کے لیے تو بہت بڑے صحابی ہوئے وہ، تو وہ بڑے درجے کے صحابی بعد میں آنے والے للو پنجو سے تھوڑی بات مانیں گے کہ تم جا کے سمجھانا شروع کر دو، یہ جا کے سمجھانا شروع کر دو۔ بھائی بڑے درجے کے صحابی کو سمجھانے کے لیے بڑا آدمی ہونا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، تو ان کا ہونا ضروری ہے صلح صفائی کے لیے۔ تو یہ بہت اہم مقصد تھا، اس واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ گھر سے نکلی ہیں لیکن مدینہ سے بصرہ کا سفر کرنا جو کئی 100 کلومیٹر پر مشتمل ہے، عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر محرم کے سفر کیوں کی ہیں؟ ارے سمجھے، اس کا جواب یہ ہے کہ بے وقوف ہے یہ شخص جو اعتراض کرتا ہے کہ بغیر محرم کے سفر کیوں۔ حضرت عائشہ کے اس سفر میں کون کون ساتھ تھے وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھانجا اپنی خالہ کے لیے محرم ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے بھانجے کا اپنی خالہ سے نکاح جائز ہے؟ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے محرم ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ پھوپھی سے نکاح جائز ہے؟ تو بھتیجا اپنی پھوپھی کے حق میں محرم ہوتا ہے۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں، حضرت اسما کے بیٹے جو حضرت عائشہ کے لیے بھانجے ہوتے ہیں، وہ سفر میں ساتھ ہیں، بھتیجے سفر میں ساتھ ہیں. تو یہ لوگ جو سفر میں محرم ہیں تو بغیر محرم کے سفر کیسے ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ سفر کر رہی ہیں وہ دیکھا ہی نہیں، اور اعتراض کرنے چلے کہ بغیر محرم کے حضرت عائشہ نے سفر کیا. اور ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ پہلے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں جمتی تھی. اس واسطے حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کو اپنی نفرت اور دشمنی نکالنے کا ایک بہترین موقع تھا قصاص عثمان کو بہانہ بنا کر. اس واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حجرات میں، امتحن اللہ نے ان کے امتحان لیا، اور ان کا امتحان بھی کیسے؟ دلوں کا امتحان لیا ہے. اور اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہیں. تو جب امتحان لے کے دل پاک ہوئے بول کے اللہ گواہی دے رہا ہے، اور یہ بیوقوف بول رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، اس کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو عہدے کی طلب تھی، عہدہ چاہنے والے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے کہ عورت امیر نہیں بن سکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری جنگ میں کہیں بھی، جنگ جمل میں لیڈر اور گروپ کے جیسے امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، ان کی عمارت میں جنگ ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوا. تو یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ بھئی جب عورت امیر نہیں بن سکتی ہے تو جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے امیر بنے؟ امیر کچھ بھی نہیں بنے حضرت عائشہ رضی اللہ. اگر امیر بنے ہوتے تو کیا حضرت امیر کے خیمے پر اور ان کے ہودج پر تیریں چلائی جاتی جب ان کی عمارت میں اگر یہ جنگ ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہوا ان کی حیثیت بھی اس جنگ میں امیر ہونے کی نہیں تھی. اور ایسے ہی ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عہدے کے خواہش مند تھے، اس واسطے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے لوگ شریک ہوئے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہدے کے خواہش مند ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ذمہ دار بنا کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ لوگ 6 ذمہ دار ہیں، چاہے تم میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے یا تم 6 کے طے کرنے سے کوئی دوسرا خلیفہ بن جائے، تو یہ لوگ اسی وقت خلیفہ بن سکتے تھے. لیکن ان لوگوں نے یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں. اگر طلب ہوتی تو تبھی حضرت عثمان سے پہلے خلیفہ بن گئے ہوتے. اب خلیفہ بننے کی کیا خواہش پیدا ہوگی؟ اور اگر خلیفہ بننے کی خواہش ہوتی تو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کیے؟ پھر بیعت سے پہلے ہی انکار کر دیتے تھے. اور حضرت خلیفہ بننے کے خواہش مند ہوتے تو جب ان سے قعقاع بن عمرو التمیمی بات کرنے کے لیے آئے تو یہ کیوں کہا کہ ہم بغاوت نہیں چاہتے ہیں، ہم حضرت علی کی خلافت اور بیعت پہ باقی ہیں، ہم صرف قصاص چاہتے ہیں؟ وہاں بول دیتے کہ ہم خلافت پہ راضی نہیں ہیں. تو معلوم ہوا یہ سب اعتراضات ان پر بالکل جھوٹے اور من گھڑت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما وقع الانہزام علی من وقع مع ام المؤمنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت جب ہار گئی، وقتل من قتل، جنہیں شہادت ہونا تھا وہ شہید ہو گئے، طاف فی مقتل القتلى، مقتولوں کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کان یضرب فخذیہ، افسوس کرتے ہوئے اپنے ران پر اس طرح ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، یا لیتنی مت من قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج کا دن آنے سے پہلے میں مر جاتا اور آج میں بھلا دیا جاتا کہ میں بھی کوئی ایک انسان تھا. کہ آج اتنے صحابہ کو شہید ہونا پڑا اس غلط فہمی کی وجہ سے. تو صحابہ میں سے کوئی بھی کسی کے دل میں ناراضگی یا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے یا ایک دوسرے کے دل میں قتل و قتال کی وجہ سے شریک ہوئے ہوں، ایسا کسی میں بھی نہیں ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے خلاف عمل کی ہیں. کیسے حدیث کے خلاف عمل کی ہیں؟ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جگہ پر پہنچیں اور اس جگہ کا نام ہے حوآب، اس جگہ کا نام ہے حوآب، اس جگہ پہ پہنچی تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ حوآب نامی جگہ ہے. تو آپ نے فرمایا ردونی، مجھے فوراً یہاں سے لے چلو، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہاری ایک جماعت حوآب نامی جگہ پر پہنچے گی اور وہاں کتے بھونکنا شروع کریں گے. جب حضرت عائشہ یہاں پر پہنچی تو کتے بھونکنا شروع کیے اور وہی جگہ تھی حوآب نامی جگہ. تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ پر جانے سے احتیاط کرو، بچو، احتراز کرو.
حضرت عائشہ وہاں پر رہیں، وہاں سے فوراً انہیں واپس لوٹ کے آنا چاہیے تھا، آگے بصرہ کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ آگے بڑھیں تو جو حدیث نبی سے براہ راست سنی ہے اس حدیث کے خلاف انہوں نے عمل کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت شیعہ کی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، نہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی خواب نامی بات بیان فرمائی، نہ حضرت عائشہ سے کوئی ایسی بات ہوئی، سب من گھڑت طریقے سے حضرت عائشہ پر یہ بات گھڑی گئی۔ اگر واقعتاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود براہ راست نبی سے یہ بات سنی ہوتی تو نبی سے یہ بات سن کر پہلے خود عمل کرتی تھیں، تم کون ہوتے ان کو عمل پر آمادہ کرانے والے؟ کیا صحابہ کو حدیث پر عمل کرنے کے لیے بات کی امت بولنا پڑتا کیا کہ بھئی آپ صحابہ ہیں، آپ نبی سے سنے ہیں، آپ عمل کیجئے؟ وہ ہمارے جیسے تھوڑی مولوی تھے کہ بولنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ طلبہ ہیں، آپ علماء ہیں، آپ ایسے لوگ ہیں، آپ یہ کام کریں تو کیسا؟ انہیں تو کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بالکل من گھڑت حدیث ہے، کئی راوی اس میں منکر درجے کے ہیں، جھوٹے درجے کے ہیں، کذاب ہیں، اور بعض محدثین نے دجال کا لفظ کہا، کذاب کا لفظ کہا، منکر کا لفظ کہا، اور غالی درجے کے شیعہ تھے جو صحابہ سے نفرت کرتے تھے، ان لوگوں کی یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ تو اس پورے واقعے میں نہ حضرت عائشہ سے کوئی ایسی باطل اور غلط بات پیش آئی، نہ صحابہ سے ہوئی، غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ جنگ جمل پیش آئی ہے، جس میں سارے صحابہ عدل پر باقی ہیں، حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ان کے خلاف ہیں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ اور ہم سب کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، قابل حجت ہیں، کسی کے خلاف زبان درازی کرنے کا ہم کو اختیار حاصل نہیں ہے، اور جو بھی کسی بھی صحابی سے متعلق بولے گا وہ خود دین سے نکل جائے گا، صحابہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ ان کو اللہ جو مقام دینا تھا وہ دے چکے ہیں، اور جتنی بہترین جگہ وہ منتقل ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں۔ مسئلہ ہمارا اور آپ کا رہے گا، اگر ہم قرآن پڑھ کر، ذکر کر کے، حدیثیں پڑھ کر اپنی زبان کو برکت والی نہیں بنا سکتے ہیں، اتنے بھی بے وقوف نہیں بننا چاہیے صحابہ کی شان میں گستاخی والے جملے بول کر اپنی زبان بھی خراب کر لیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت، احترام اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔